مبارک کے دن کی سنتیں: غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، مسجد جلدی جانا، کثرت سے درود شریف پڑھنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، دعا کی قبولیت کے لمحات کو تلاش کرنا۔ جمعے کے خطبوں کے دوران دعا مانگنے کا حکم۔ شہزاد صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں، جمعے کے دن جو خطبہ ہوتا ہے کیا اس کے درمیان دعا مانگنا جائز ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صعد الامام المنبر فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام ممبر پہ چڑھ جائے تو پھر نہ نماز ہے نہ کلام ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خطبے کے مکمل خطبے کے دوران خاموشی کا حکم ہے، تو اس لیے دو خطبوں کے درمیان جو امام توقف کرتے ہیں تو وہاں بھی خاموش رہنے کا حکم ہے۔ بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ وہ وقت ایسا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ وہ گھڑی عصر کی نماز کے بعد ہے، اس لیے جمعے کے دن عصر کے بعد دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ دو خطبوں کے درمیان ہے، تو اگر دو خطبوں کے درمیان وہ گھڑی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہے تو پھر دل میں دعا مانگنی چاہیے، زبان ہلانے کی اجازت نہیں ہے۔ امت مسلمہ ایمان کے باوجود زوال پذیر کیوں ہے؟ محمد اکبر۔ موجودہ دور میں امت مسلمہ انتہائی زبوں حالی کا شکار ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہود و نصارہ اسلام کے منکر ہیں اور ان کے گناہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ دنیا بھر میں وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور فساد مچایا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ دنیا میں ایک طرح سے حاکم ہیں۔ ان کی پالیسی پوری دنیا میں چل رہی ہے، تو مسلمان دین برحق پر ہونے کے باوجود اس زوال اور پستی کا شکار کیوں ہیں؟ بھائی محمد اکبر، آپ کے سوال کا ایک مختصر جواب، ایک تفصیلی مختصر جواب یہ ہے کہ فرعون سے بڑا ظالم دنیا میں کون ہوگا؟ تو فرعون تو کئی سال اس نے حکومت کی، اور اس سے پہلے جو مصر میں بادشاہ تھے وہ بھی بڑے ظالم تھے، اور بنی اسرائیل تو اللہ کو ماننے والے لوگ تھے۔ تو یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جب جو بھی یعنی حاکم ہوگا، یعنی کوئی ظالم آدمی حاکم ہی نہیں بن سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فلا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ اے نبی یہ جو کافر کا غلبہ ہے زمین میں، یہ آپ کو کہیں یہ لوگ دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ تو متاع قلیل، یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے جو ان سے چھین لیا جائے گا۔ رہا یہ مسئلہ کہ مسلمان زوال پذیر کیوں ہیں، تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو اس کی علت ہے اور ایک حکمت ہے۔ کسی بھی چیز کی جو ہے نا اصل وجہ، جیسے بغداد میں جب مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو مختلف قسم کے مورخین اس کی مختلف لاجک بیان کرتے ہیں کہ جی وہ وہاں اختلافی مسائل بہت ہو گئے تھے اور اعمال سے غافل ہو گئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اصل وجہ کیا تھی کہ مسلمانوں ہی میں جو خلیفہ کا ایک قریبی شخص تھا اس نے غداری کی تھی اور اس نے تاتاریوں کو آنے کے لیے بارڈر کھول دیا تھا۔ تو یہ اصل وجہ تھی خلافت بغداد کی خلافت کے خاتمے کی، تو یہ اصل علت تھی۔ باقی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنا ہی آدمی جو آستین کا سانپ نکلا، تو ایسے لوگ اللہ ہم پہ مسلط کیوں کر دیتا ہے؟ کچھ ہماری بدعمالیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس قسم کی مسٹیک ہم سے ہو جاتی ہیں۔ تو ممکن ہے اس دور میں مسلمانوں سے بہت ساری زیادہ بدعمالیاں ہوئی ہوں اور ان کے وہ اوصاف نہ رہے ہوں جو ان کے اسلاف کے ہوا کرتے تھے، لیکن اصل جو وجہ تھی وہ بدعمالیاں نہیں تھی۔ بدعمالیوں کی وجہ سے شاید ایسا ہوا ہوگا، لیکن اصل وجہ کیا تھی کہ جو خلیفہ کا جو نائب تھا اس نے غداری کی تھی اور اس نے تاتاریوں کو راستہ دے دیا تھا۔ تو یہی مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے۔ مسلمانوں میں کچھ ایسے غدار پیدا ہوئے ہیں جن کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ ترک میں آپ کو پتہ ہے کہ کمال اتا ترک، اس نے اپنے آپ کو ایسا شو کیا تھا جیسے سب سے زیادہ اسلام کا خیرخواہ یہ آدمی ہے۔ بہت اس نے دھوکہ دیا اور منافقت اختیار کی، جس کی وجہ سے جو مسلمان مجاہدین تھے اس وقت اور مسلمان خلفاء تھے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ حقیقت میں وہ یعنی غیروں کا ایجنٹ تھا، اس نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا، اور جو کچھ ہوا ہمارے سامنے ہے اس کے بعد سے مسلمان زوال کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ جس کے پاس حکومت ہوتی ہے وسائل اسی کے پاس ہوتے ہیں۔ تو آپ جتنی بھی ترقی کر لیں، اصل حکومت چونکہ غیروں کی ہے تو آپ کی تمام تر ترقی کو وہ کیش کروائیں گے۔ آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے وسائل، آپ کے بلوچستان میں سونا ہے وہ بھی آپ نکال نہیں سکتے ان سے پوچھے بغیر۔ آپ کی کوئلے کی کانیں، مجھے خود ایک ماہر معیشت نے بتایا کہ بلوچستان میں اس قدر کوئلہ ہے کہ 200 سال تک پورے ملک کو فری بجلی دی جا سکتی ہے، مگر اس کوئلے سے بجلی بنانے پر پابندی ہے۔ تو جب غیر کی حکومت ہوتی ہے تو آپ کی تمام تر ترقی کو وہ کیش کرواتے ہیں۔ تو اس میں مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ ان کے پاس دوبارہ حکومت آئے، جیسے کہ اللہ کا حکم ہے کہ زمین پر خلافت اور حکومت اہل اسلام کا حق ہے،
تو اس کے لیے دو چیزیں اختیار کرنی پڑیں گی. ایک تو اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا, دوسرا ان کو دین کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا, اور دوبارہ اسی خلافت کو قائم کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی, گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر اور اس جو زمینی اسباب ہیں ان کو سامنے رکھ کر. تو یہ حکومتوں کے لیے 100-200 سال کوئی بڑا عرصہ نہیں ہوتا. خلافت عثمانیہ کو ختم ہوئے 100 سال ہوئے, تو یہ کوئی بڑا عرصہ نہیں ہے. یعنی جو حکومتیں قائم ہوتی ہیں تو 500-500 600 سال 700 سال ان کی عمریں ہوتی ہیں عام طور پر. تو آج اگر غیروں کی حکومت ہے 100 سال سے 200 سال سے, تو یہ بڑی بات نہیں ہے. این ممکن ہے 200-400 سال بعد پھر 1000 سال کے لیے مسلمانوں کی حکومت آ جائے. اور یہ تو بہرحال احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو پوری دنیا میں اسلام کی خلافت قائم ہو جائے گی. تو اس لیے اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو ہمارا کام ہے ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے, اور نہ یہ اس کی علامت ہے کہ جن کو اللہ نے ظالم بنایا اور جو حاکم بن کے ظلم کر رہے ہیں تو یہ کوئی اللہ کے مقرب ہیں یا وہ حق پر ہیں. حکومت آ جانا یہ انسان کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. کرسی پر نماز پڑھنا جائز یا ناجائز؟ کرسی پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر ناجائز ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ فاروق احمد انڈیا سے. کرسی پہ نماز پڑھنا خلاف سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت خراب ہوئی, آپ بیمار ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھائی ہے. اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو آپ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں, اور اگر آپ سے گھٹنے موڑے نہیں جا رہے تو آپ پاؤں کو قبلہ رخ کر لیں. یعنی ایسی صورت میں پاؤں کو قبلہ رخ کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے, بڑے بڑے بزرگان دین کو دیکھا ہے کہ جب ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی وہ زمین پہ بیٹھ کے پاؤں بالکل قبلے کی طرف پھیلا لیا کرتے تھے, کیونکہ ان کے لیے پاؤں کو فولڈ کرنا, ٹانگوں کو فولڈ کرنا مشکل تھا. تو آپ پاؤں سیدھے کر کے نماز پڑھیں, اور اگر آپ کو ٹیک لگانے کی ضرورت ہے تو پھر ایسی کرسی جس کے پائے نہ ہوں تاکہ وہ زمین پہ یعنی ہو, اور پیچھے اس پہ ٹیک لگائیں. یہ جو کرسیوں پہ نماز پڑھی جا رہی ہے یہ اس لیے سنت سے دور ہے. اس چند وجوہات ہیں جو میں نمبر وار آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی. اگر آپ ایسا کریں گے کرسی پہ بیٹھ کے تو یہ اس کے خلاف ہو جائے گا. دوسرا نقصان اس میں یہ ہے کہ آپ جب زمین پہ سر رکھ کے سجدہ نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے اگر آپ سجدہ کریں گے تو وہ کم از کم زمین کے قریب پہنچ جائیں گے. اس میں تواضع زیادہ ہے. اگر کرسی پہ بیٹھ کے آپ سجدہ کریں گے تو زمین سے دور ہوں گے, قریب نہیں ہوں گے. تو سجدے کی سنت بھی زیادہ اچھی اسی صورت میں ادا ہو سکتی ہے جب آپ زمین پہ بیٹھ کے سجدہ کریں. یہ دو فرق ہو گئے. تیسرا فرق کیا ہے کہ کرسی کی وجہ سے صف میں خرابی ہوتی ہے, جبکہ زمین پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں گے تو صف نہیں ٹوٹتی. کرسی اگر آپ صف میں رکھ لیں تو آپ دیکھیں کہ وہ جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے صاحب ہیں ان کی ٹانگیں آگے جا رہی ہوتی ہیں, اور صف تو بنتی ہے ایڑیوں سے, تو سب کی ایڑیاں ایک لائن میں ہیں, اور جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے صاحب ہیں ان کی ایڑی آگے ہوتی ہے. یہ تیسرا نقصان ہے. چوتھا نقصان یہ ہے کہ کرسی کی وجہ سے صفوں کو سیدھا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب کسی کے درمیان میں کرسی رکھی ہوئی ہے, کوئی صاحب تھوڑا سا بائیں ہو گئے تو بیٹھا ہوا آدمی تو کھسک جائے گا, لیکن کرسی والے کو پوری کرسی اٹھانا اور پھر اس کو سائڈ پہ لے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بعض دفعہ صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے اور وہ جو نمازی ہیں وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور درمیان میں جگہ خالی رہ جاتی ہے, صف بن نہیں پاتی ہے. پانچواں نقصان یہ ہے کہ یہ مسجد کے اکرام کے بھی خلاف ہے. بلکہ اس سے پہلے میں بتاؤں گا اس میں غیر مسلموں کی مشابہت بھی ہے. جو غیر مسلموں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان میں میز اور کرسیاں ہوا کرتی ہیں. آپ چرچ جائیں اس میں ڈیسک رکھے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں بیٹھ کے لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. 1000 سال سے زیادہ ہو گیا, 1400 سال ہو گئے, مسلمانوں کی مسجدیں ہمیشہ سادہ ہوتی ہیں, اس میں فرنیچر نہیں ہوتا. تو اب مسجدوں میں بھی فرنیچر آنا شروع ہو گیا ہے, تو اس میں غیر مسلموں کی مشابہت بھی ہے. اور چھٹا فرق یہ ہے, چھٹا نقصان کرسیوں میں یہ ہے کہ کرسیوں پہ بیٹھ کے جو یعنی اس میں مسجد کی بے اکرامی ہے. مسجد کی بے اکرامی اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں کچھ تمیز تھوڑا سا مارکیٹ سے کچھ شارٹی ہے. جب کرسی سے لوگ اٹھتے ہیں تو اس کو سیدھا کر کے ایک جگہ پہ نہیں رکھتے, جہاں پڑی ہے وہیں کی وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. 2-4 لوگ ہوتے ہیں جن کو ابا دادا سے کچھ بہت زیادہ انہوں نے تمیز سیکھی ہوتی ہے, وہ ذرا سلیقے سے کونے میں رکھ کے چلے جائیں گے, لیکن اکثر لوگ کرسیوں کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور گھٹنوں کی بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. ہم تو بچپن میں دیکھتے تھے ایک بھی کرسی نظر نہیں آتی تھی مسجد میں, پھر آہستہ آہستہ 1 آئی 2 آئی, اب آدھی صفیں کرسیوں پہ ہوتی ہیں. تو کچھ دنوں میں یہی ہوگا کہ یہ ساری کرسیاں دائیں بائیں الٹی سیدھی رکوع سجود میں پڑی ہوئی ہوں گی, اور مسجد کی یقیناً بے اکرامی ہے. مسجد میں تو سلیقہ ہونا چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور 7ویں وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کرسیوں کا رواج ختم نہ ہوا تو ہوگا یہ کچھ دنوں میں کہ یہ مسجدیں آپ کو سرائے اور ہوٹل نظر آنا شروع ہو جائیں گی.
میں یہ دعویٰ میں نے 5 سال پہلے کیا تھا اور اب اس دعوے پر کا مشاہدہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. میں نے 5-6 سال پہلے یہ بیان کیا تھا کہ آپ دیکھیے گا کچھ وقت کے بعد ایسا ہوگا کہ کرسیاں رکھی ہوئی ہوں گی, لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور سامنے میز رکھی ہوئی ہوگی اور چائے اور قہوے چل رہے ہوں گے. بالکل وہ ماحول ہوگا جو ہوٹلوں کا ماحول ہوتا ہے, کیونکہ جب کرسیاں آ گئیں تو پھر ظاہر ہے پھر صحت مند لوگ بھی ان پہ بیٹھیں گے. نماز کے بعد جو ہے نا گپ شپ لگانے کے لیے صحت مند لوگ بھی ان کرسیوں پہ بیٹھیں گے. پھر جب بیٹھیں گے تو وہ گول دائرہ بھی بنے گا, پھر جب بنے گا تو پھر میز لانے میں کتنا ٹائم ہے, پھر چائے اور سٹے بھی چلیں گے اس میں. تو اب میں تو رمضان میں دیکھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کرسیوں پہ اعتکاف والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور چائے بھی چل رہی ہوتی ہے. بالکل وہ گپ شپ کا ماحول ہوتا ہے جو گلی محلے میں نہیں کرسیاں ڈال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ مسجد کے اکرام کے بالکل خلاف ہے, اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صرف ایک صورت میں کرسی کا استعمال جائز ہے کہ یہ تمام یعنی آپ کے لیے زمین پہ بیٹھنا کسی صورت میں ممکن ہی نہ ہو, اور ٹانگیں پھیلا کے بھی نہیں بیٹھنا ممکن ہو آپ کے لیے, اور نیچے ٹیک لگا کے بیٹھنا بھی آپ کے لیے ممکن نہ ہو. تو پھر بحالت مجبوری کہ آپ کے لیے ایک چیز ناممکن ہے تو پھر آپ کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں, مجبوری ہے. لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ فولڈنگ کرسی ہو, اپنے ساتھ لے کر آئیں, اپنے ساتھ لے کر جائیں. یہ ممکن نہیں ہے تو مسجد میں ایک خاص جگہ ہونی چاہیے جہاں ان کرسیوں کو رکھ دیا جائے. تو یہ اس پر ائمہ کرام کو, مساجد کے اماموں کو چاہیے کہ اس پہ جو ہے وہ نوٹس لیں, اور مسجدوں میں جو کرسیوں کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اس پہ جو ہے نا اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. آرام طلبی تو بڑھتی چلی جا رہی ہے. کچھ دن میں ایسا ہوگا کہ کرسیوں کے بجائے اب صوفے آئیں گے, آپ دیکھیے گا باقاعدہ صوفے آئیں گے کہ بھئی اب سخت جگہ پہ بیٹھا نہیں جا رہا. صاحب کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ سخت جگہ پہ نہ بیٹھیں, نرم جگہ پہ بیٹھیں, تو پھر وہ باقاعدہ صوفے آئیں گے. اور پھر وہ جب صوفے آئیں گے تو پھر وہ فولڈنگ صوفے آئیں گے کچھ وقت کے بعد. پھر وہ ایسا صوفہ آئے گا کہ بوقت ضرورت وہ اس کو بیڈ بھی بنایا جا سکے, کیونکہ بعض دفعہ نمازی تھک جاتے ہیں, ان کی کمر میں درد ہوتا ہے تو ان کو لیٹنا بھی پڑتا ہے. تو وہ پورا ماشاءاللہ گھریلو ماحول بن جائے گا, آپ کو گھر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. جمعہ کے خطبوں میں ہاتھ باندھنا, جمعہ کے پہلے خطبے میں ہاتھ باندھنا اور دوسرے میں عطیات کی طرح رکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عابد علی صاحب بھاولپور سے. یہ ثابت عمل نہیں ہے. جمعے کے پہلے خطبے میں بعض لوگ ہاتھ باندھتے ہیں, دوسرے میں چھوڑ دیتے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایسے ہی تمیز سے بس دونوں خطبے ایک ہی طرح سے بیٹھ کے سننا چاہیے. سانپ, مور اور خنزیر جنت سے کیوں نکلے تھے؟ فیض دہلی سے. میں نے سنا ہے کہ سانپ اور مور کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی وجہ سے جنت سے نکال دیا تھا, اور خنزیر کے بارے میں بھی یہی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی گندگی دور کرنے کے لیے بنایا تھا. کیا یہ واقعہ درست ہے؟ جناب فیض صاحب, میرے پاس اس قسم کی ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ مور جنت سے نکلا تھا اور شیطان, وہ تو ویسے ہی اللہ نے اپنے دربار سے ہی نکال دیا تھا اس کو. باقی سانپ جنت سے نکلا تھا, میرے پاس اس قسم کی ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی رپورٹ ہو, کوئی حوالہ ہو تو آپ بتا سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. سانپ بھی اسی زمین کی مخلوق ہے, یہیں پیدا ہوا اور جو کچھ کر رہا ہے یہیں پہ کر رہا ہے. جنت میں نفسانی خواہشات ہوں گی. وقاص احمد ڈیرہ غازی خان سے. کیا جنت میں انسان کی نفسانی خواہشات وغیرہ ہوں گی؟ کیا وہاں اولاد وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوگا یا نہیں؟ جناب وقاص احمد, جنت کے بارے میں قرآن مجید نے صاف کہہ دیا, وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, کہ جو دل چاہے گا, نفس کی جو خواہش ہوگی اللہ اس خواہش کو پورا کریں گے. تو نفسانی خواہشات ہی کی پورا کرنے کی جگہ جنت ہے. حوریں بھی ہوں گی, اور جو وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کی لذت کا سامان ہم نے وہاں رکھا ہے. یعنی ایسی نعمتیں کہ زبان سے ذائقہ بعد میں, آنکھیں پہلے ٹھنڈی ہو جائیں گی اسے دیکھ کے. قرآن میں اللہ کا یہ بھی ارشاد ہے, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. سورہ سجدہ کا دوسرا رکوع آپ پڑھیں, تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ. اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے رات کو ان کے پہلو ان کے بستر سے جدا ہو جاتے ہیں. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا, اپنے رب کو جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں یہ پکارتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور دن میں کیا کرتے ہیں؟ جو رزق ہم نے دیا اس میں سے صدقات و خیرات کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جس نے یہ دو کام کر لیے, نماز کو زندہ کیا اور اللہ سے دعائیں مانگی اور صدقات و خیرات کیے, تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کسی نفس کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہم نے نیک بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے. آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو حدیث میں بھی یہی مضمون ہے, قرآن میں بھی یہی مضمون ہے کہ جو چاہیں گے انشاءاللہ وہاں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی. اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے. اولاد کا سلسلہ ہوگا, جی ہاں حدیث میں آتا ہے جس کے جنتی کو جنت میں کسی جوڑے کو اگر اولاد چاہیے ہوگی تو ایک ہی دن میں اللہ ان کو
اولاد بھی دے دیں گے. لیکن فیملی پلاننگ والے بڑے پریشان ہوں گے، یار یہ سیٹ اپ یہاں بھی شروع ہو گیا، اتنی مشکل سے دنیا میں ختم کیا تھا ہم نے. ڈیبٹ کارڈ پر ڈسکاؤنٹ کا حکم. ڈیبٹ کارڈ پر ڈسکاؤنٹ لینا جائز ہے یا نہیں؟ فہد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں. جائز ہے، یہ سود میں داخل نہیں اور پہلے سے ایسا کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں ہوتا، لیکن جائز ہے. مسجد میں قبر بنانے کی شرعی حیثیت. کیا مسجد کی حدود میں کوئی قبر بنانا جائز ہے؟ کیا کسی مسجد میں قبر موجود ہو تو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قمر صاحب انڈیا سے. مسجد میں قبر بنانا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. اور مسجد میں قبر پہلے سے موجود ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے جب قبر تھی تو وہاں مسجد بنائی کیوں؟ یہ غلط کام کیا. اور اگر کسی مجبوری سے بنائی ہے، جگہ نہیں تھی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر ہے تو وہیں مسجد نبوی کی جب توسیع ہوئی ہے تو وہی حصہ مسجد میں آ گیا، تو ایسی کوئی مجبوری ہو تو پھر قبر کی طرف رخ کر کے اس زمانے میں بہرحال نماز پڑھنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جائے گی. اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے. بہتر یہ ہے کہ 10 سال اگر اس قبر کو ہو گئے تو اس کے برابر کر دیا جائے، مٹی میں ملا دیا جائے اور زمین کے برابر کر دیا جائے اس کو. امام مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ امام مہدی کے ظہور کی تفصیلی نشانیاں بیان فرما دیں، کیونکہ اس کے بارے میں کافی غلط معلومات بھی مشہور ہیں. محمد سلمان یو پی سے. جناب محمد سلمان، امام مہدی کے بارے میں پورا ایک بیان انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا تاکہ اس کے بارے میں جو یہ تو ابھی مسائل ہوتے ہیں نا، شارٹ مسائل بیان کر رہا ہوتا ہوں، اس میں ڈیٹیل کا ٹائم نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ پوری ڈیٹیل سے انشاءاللہ جمعے کو یا اتوار کو ایک پورا بیان اس موضوع پر میں کروں گا تاکہ اس بارے میں صحیح احادیث سے جو کچھ ثابت ہے وہ سامنے آ جائے اور الٹی سیدھی جو معلومات لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں ان کی تلافی ہو جائے. کیا امام مہدی رمضان میں آئیں گے؟ یہ بات یوٹیوب پر بہت چل رہی ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو رمضان کی پہلی رات کو آئیں گے. کیا یہ بات درست ہے؟ الطاف صاحب گجرات سے. بھائی ایسی کوئی رپورٹ میرے پاس موجود نہیں ہے. امام مہدی کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان ریکارڈ کرواؤں گا، پھر وہ سن لیے گا. اسلام میں مختلف ممالک کا تصور. اسلام میں امت واحد کا تصور ہے، یعنی سرحدوں کا بالکل تصور نہیں ہے، مگر خلافت عثمانیہ کے بعد مسلمان ملک پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں. یہ ملک پرستی اسلام میں کہاں تک جائز ہے؟ عبد الرحیم صاحب انڈیا سے. یہ بات بالکل درست ہے کہ اسلام سرحدوں کو نہیں مانتا. اسلام میں صرف ایک سرحد ہوتی ہے، ایک دارالاسلام اور دارالکفر، تو اس کے علاوہ کوئی سرحد نہیں ہے اسلام میں. لیکن بدقسمتی کہ جب بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ ہوا تو اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی، بغداد میں الگ خلافت قائم ہوئی. کیونکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اسلامی دنیا میں جب بھی بغاوت ہوئی ہے، چاہے وہ بغاوت کرنے والے کتنے ہی نیک لوگ تھے اور جن حکمرانوں کے خلاف بغاوت ہوئی وہ کتنے ہی برے لوگ تھے، لیکن اس بغاوت کا انجام بہت بھیانک نکلا ہے، بجائے فائدے کے الٹے اور زیادہ نقصانات ہوئے. تو وہی ہوا ہے کہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی، بغاوت کرنے والے بڑے نیک لوگ تھے، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ اسلامی خلافت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی. بڑی خلافت تو بغداد ہی کی تھی. پھر اس کے بعد بنو عباس کے خلاف جب تاتاریوں کا حملہ ہوا اور بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا تو مسلمان بالکل ہی لاوارث ہو گئے. تو پھر اس کے بعد بالآخر یہ عثمانی اٹھے ہیں، اور جو کچھ آپ آج کل لوگ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ارطغرل، تو وہ ایک نئی تحریک شروع ہوئی. پھر الحمدللہ اللہ نے دوبارہ مسلمانوں کو جمع کیا اور خلافت عثمانیہ قائم ہوئی. لیکن وہ بھی سارے مسلمانوں پر نہیں تھی. یہاں ہندوستان میں بہرحال مغلوں کی حکومت تھی، وہ ایک الگ حکومت تھی، لیکن وہ پھر بھی فخر کرتے تھے اپنے آپ کو خلافت عثمانیہ کا تابع کہہ کے. اگرچہ خلافت عثمانیہ کو اس پہ ہولڈ نہیں تھا، لیکن خطبوں میں خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا، اور خلیفہ کے جو خط ہے کہ یعنی جو پرمیشن لیٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرمیشن خلیفہ کی طرف سے کہ بھئی آپ یہاں حکومت کر سکتے ہیں، اس پر مسلمان بادشاہ فخر کیا کرتے تھے. یعنی کسی حد تک اس خلیفہ کو مانا جاتا تھا، چاہے پورا نہ مانا جائے. تو اس کے بعد جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے تو مسلمان مختلف ٹکڑوں میں بڑھ گئے. اس خلافت کو ختم کیا گیا یہ سوچ کے کہ یہ اجمی ہیں، یہ ترک ہیں، یہ عربوں پہ کیسے حکومت کر رہے ہیں. عربوں کو اٹھایا گیا کہ بھئی تم ان سے جان چھڑاؤ، اور یہ مزار پرست لوگ ہیں، بڑی بڑی قبریں بناتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ خلافت عثمانیہ میں جو اولیاء اللہ کی قبریں بڑی بڑی اونچی قبریں ہوا کرتی تھیں، جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے. مکہ مدینہ میں بھی قبریں بہت اونچی اونچی تھی، صحابہ کرام کی پکی قبریں تھیں، لیکن شرک نہیں تھا. صرف ایک برائی تھی کہ قبریں اونچی اونچی تھی. تو حکومت کی ایک برائی کو اگر آپ خلیفہ کی ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے بغاوت کرتے ہیں تو ایک برائی تو ختم ہوتی ہے، لیکن 100 برائیاں جنم لیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ترغیب دی ہے وہ اطاعت کی ترغیب دی ہے کہ امیر یا خلیفہ چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی ہے. یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہیں اس بارے میں. تو وہی ہوا کہ خلافت عثمانیہ میں چند بدعات تھیں
جو کہ صحیح نہیں تھی. بدعت تو بہرحال بدعت ہوتی ہے, لیکن ان بدعات کا بہانہ بنا کے خلافت عثمانیہ کے خلاف عربوں کو بغاوت پہ اکسایا گیا کہ آپ توحید کے نظام کو لے کر آئیں. حالانکہ وہ بھی توحید پرستی تھے ترک خلفاء, لیکن بہرحال کچھ بدعات تھیں, تو وہ بدعات تو ختم ہو گئی. لیکن جو مسلمانوں کا حال اس کے بعد سے ہوا ہے, اب جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ غیر مسلموں کی طرف سے ہمیں گریوی میں ملا ہوا ہے, وہ جب چاہیں ہمیں ختم کر دیں, ہماری توحید کو بھی ملیا میٹ کر دیں 2 منٹ میں جب چاہیں. جب تک خلافت عثمانیہ تھی بوسنیا میں کسی نے میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی. فلسطین کی جو مٹی ہے, اسرائیل نے کہا تھا فلسطین میں مجھے زمین دے دو, تو خلیفہ نے کہا تھا زمین دور کی بات, شوپر میں نا مٹی اٹھا کے لے جانے نہیں دوں گا میں یہاں سے. تو مسلمانوں کی طاقت تھی, قوت تھی. کچھ برائیاں تو ہوتی ہیں, آج کون سا اسلامی حکومتیں جو قائم ہیں وہ دودھ کی دھلی ہوئی ہیں, اگر ان میں ایک برائی نہیں ہے تو 100 برائیاں دوسری ان میں آ گئی ہیں. تو بڑا ظلم ہوا خلافت عثمانیہ کے ساتھ, ان کی چند خامیوں کو دیکھ کر ان کے خلاف بغاوت پہ گوروں نے اٹھا لیا مسلمانوں کو, اور وہ بغاوت کے نتیجے میں ایسی کی تیسی کر دی. اب ہم اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ توحید کا نظام دنیا میں قائم ہو گیا, قبریں مسمار کر دی گئیں, بہت اچھی بات ہے, قبریں اونچی نہیں ہونی چاہیے, لیکن صرف ایک ہی کام اچھا ہوا, باقی کیا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں دنیا کے سامنے. امریکہ کے غلام بن گئے اور جناب ہم غیروں کے غلام بن گئے, ہماری اپنی قوت ہی نہیں ہے. تو لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بچ گیا ہے اس کی قدر کریں. بہت سے ٹکڑوں میں ہم بٹ تو گئے ہیں, پاکستان بن گیا, سعودی عرب بن گیا, دبئی بن گیا, عمان بن گیا, مسقط جو ہے نا یہ, اور مصر بن گیا, بہت سارے ممالک ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. لیکن اب اگر آپ ان ممالک کے خلاف بغاوت کریں گے, لیول خلافت کا ہوگا تو بھی خلافت قائم نہیں ہوگی, بلکہ جتنا ہے اس سے بھی جائیں گے آپ. تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اب اسی پہ گزارا کریں, اور اللہ سے امیدیں لگائیں کہ اللہ اپنی رحمت سے چاہے گا تو یہیں سے انشاءاللہ کوئی خیر پیدا فرمائے گا. لیکن اس بیس پہ اسلامی ملکوں کے خلاف مسلح بغاوت کرنا, یہ خوب ذہن میں رکھیں, اس سے خلافت نہیں قائم ہونے والی. اس سے جو ابھی ہماری پوزیشن ہے اس سے ہم اس پوزیشن سے بھی چلے جائیں گے, یعنی یہاں سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے. کیونکہ جب بھی بغاوتیں ہوئی ہیں نا, لیول بہت اچھے لگائے گئے ہیں, نتیجہ ایسا نکلا کہ پہلے سے بھی گئے. تو اب بھی اگر یہ اتنے سارے اسلامی ملک وجود میں آ چکے ہیں, بس انہی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اگر ان کے خلاف بغاوت کی تحریکیں چلتی ہیں کہ ہم ایک پہ سب کو جمع کریں گے, تو یاد رکھیں ایک پہ جمع ہونے والے نہیں ہیں, بلکہ جتنے ہیں اس سے بھی زیادہ ٹکڑے ہو جائیں گے. اور یہ جو اسلامی ملکوں میں مسلح تحریکیں, مسلح کی بات کر رہا ہوں میں, ویسے آپ اگر تبلیغ کے عنوان سے یا کسی اور طرح سے قانون کی روشنی میں اگر آپ آئین کا کے اندر رہتے ہوئے, جیسے طیب اردگان نے کیا ہے, طیب اردگان نے بغاوت کا راستہ اختیار نہیں کیا, اس نے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی طیب اردگان نے, اور اس نے کہا میں, اور طیب اردگان کی پالیسی نہیں ہے یہ, تو اس کے اساتذہ اور مشائخ کی پالیسی ہے, جو خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی تھی نا اسی وقت سے انہوں نے شروع کر دی تھی, اور آج اس کے نتائج الحمدللہ ظاہر ہو رہے ہیں. یہ ارطغرل ڈرامہ بھی اسی کی سیریز میں سے ایک جو ہے نا اس کی پالیسیوں میں سے ایک پالیسی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا. تو اس طرح سے انقلاب دیر سے آتا ہے مگر پائیدار ہوتا ہے. تو طیب اردگان والا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے, قانون کے اندر رہتے ہوئے آہستہ 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 اوپر جانا چاہیے. ایسے اسکولوں کا جال بچھانا چاہیے جس میں ہمیں ایسے نوجوان ملیں جو بیوروکریسی میں جائیں, جو فوج میں جائیں, جو عدالت میں جائیں, جج بنے, وکیل بنے, اور آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا انقلاب آئے, وہ بڑا پائیدار انقلاب ہوگا. تو ترکی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. ترکی کے بھی جو حالات ہیں, وہاں کے جو فحاشی ہے اس کو دیکھ کے آپ گھبرائیں نہیں, کیونکہ یہ جس نے ماضی کا ترکی دیکھا ہے, یعنی 40 سال پہلے کا اور آج کا بہت فرق آ چکا ہے, اور انشاءاللہ اگلے 20-30 سال میں بہت زیادہ ترکی چینج ہو چکا ہوگا, بہت زیادہ اسلام کی طرف ترکی آ چکا ہوگا انشاءاللہ. تو جس طرح سے محنتیں وہاں ہو رہی ہیں, تو ہمیں بھی اسلامی ملکوں میں اسی طرز پہ محنت کی ضرورت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے قربانی دی, کس کے خلاف؟ فرعون کے خلاف. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا, اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا کہ فرعون سے جا کے کہنا قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی, شاید کہ اس کو نصیحت حاصل ہو جائے یا شاید ہی اللہ کے عذاب سے ڈر جائے. بنی اسرائیل تھے مومن, بنی اسرائیل پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے, غلام بن چکے تھے. فرعون غالب آ گیا تھا, دنیا میں بہت ساری قومیں غلام بنتی ہیں, لیکن اللہ ان کی نجات کے لیے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجتا رہا. بنی اسرائیل چونکہ ایمان والے تھے, اللہ کو, اللہ کے پیغمبروں کو مانتے تھے, جب وہ غلام بنے ہیں, ان پہ فرعونیوں نے ظلم کیا ہے,
تو اللہ نے ان کو نجات دلانے کے لیے، دنیا کا امام بنانے کے لیے کس کو بھیجا؟ موسیٰ کلیم اللہ کو۔ سوال پیدا ہوتا ہے اور قوموں کے لیے تو نہیں آئے پیغمبر، بنی اسرائیل کے لیے کیوں آئے ہیں پیغمبر؟ کیونکہ بنی اسرائیلی اللہ کے لاڈلے تھے۔ لاڈلے تو سمجھتے ہیں نا، لاڈلے کیوں لاڈلے تھے؟ یہ وہ قوم تھی جو اللہ پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان رکھتی تھی۔ 100,000 فرعونی پیدا ہو جائیں دولت اور منصب والے، کیا ایک موسیٰ علیہ السلام کی خاک کے برابر ہو سکتے ہیں؟ فرعون نے ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کو تانا دیا، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، لوگوں میں زیادہ بہتر ہوں یا یہ وہ شخص جس کے پاس نہ دولت ہے اور یہ غلام قوم میں پیدا ہوئے؟ ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ میرے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کس قدر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے مختلف موقعوں پہ مختلف قسم کے تانے دیے اور کیا کچھ نہیں کہتا رہا، لیکن اللہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت، قرآن میں جس پیغمبر کا سب سے زیادہ نام استعمال ہوا ہے وہ کون سے پیغمبر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ حالانکہ نہ دولت ہے اور نہ حکومت ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ جو تبلیغ والے کہتے ہیں نا ایمان ایمان ایمان، یہ مذاق تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں سب سے بڑی اہمیت کس کی ہے؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے والد صاحب، آپ کے ابا کے 2 بیٹے ہیں، ہونے تو نہیں چاہیے، 8-10 ہونے چاہیے، لیکن اتفاق سے کتنے ہیں؟ اس میں تو میرا قصور نہیں ہے نا۔ ابا کے بیٹے کتنے ہیں؟ اتفاق سے 2 ہیں۔ ایک بیٹا کیا کرتا ہے؟ اچھا ابا بڑے ارب پتی ہیں، بہت دولت دی، بس ادھر ہی ابا نے کنجوسی کی، باقی ویسے ابا کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، بہت پیسہ ہے ابا کے پاس، دولت بہت ہے، اور آپ کو پتا ہے ابا کی ڈیتھ ہوگی تو ارب پتی بن جاؤں گا، کروڑوں روپے آ جائیں گے میرے پاس وراثت میں۔ ابا کے پاس پیسہ بے تحاشا ہے، اور نہیں بھی مرے تو بھی ابا کے پاس پیسہ، جب باپ مالدار ہوتا ہے تو بیٹا بھی مالدار سمجھا جاتا ہے۔ امیروں کے بچے امیروں کی طرح رہتے ہیں، غریبوں کے بچے غریبوں کی طرح رہتے ہیں۔ اب آپ کے ایک بھائی ہے، ایک بھائی کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس بھی کچھ 2-4 پلاٹ ولوٹ آ گئے، تھوڑا بہت پیسہ آ گیا، پان کی دکان کھول لی، گٹکے کی دکان کھول لی، گٹکا ہوتا ہے یہاں پہ، اچھا خیر، چند ٹکے اس کے پاس آ گئے، وہ اپنے آپ کو مالدار سمجھنے لگا۔ جب مالدار سمجھنے لگا تو اس نے اپنے ابا کے ابا ہونے سے ہی انکار کر بولا میں اس ابا کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ باقی ابا کی خدمت بھی کرتا ہے، محلے پڑوس والوں کی خدمت بھی کرتا ہے، لوگوں سے السلام علیکم کہہ کے ملتا ہے، سب کے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا ہے۔ لیکن جب پوچھا جائے یہ آپ کے ابا ہے، کہتا ہے یار یہ بحث میرے سامنے نہ کیا، کون کس کا ابا ہے ان باتوں میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ اصل ہے سائنسی ترقی، اصل کیا ہے؟ سائنس ترقی ہونی چاہیے، ایجوکیشن کو فوکس کرو، تعلیم کو فوکس کرو۔ یہ کیا ابا اماں بہن بھائی فضول سی باتیں لگائی گئی۔ انگریز کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یہ ابھی تک ابا، انگریزوں میں ابا ہوتے ہیں، بہت سو میں ہوتے ہیں، بہت سو میں نہیں بھی ہوتے، لیکن کتنی ترقی کی ہے انہوں نے۔ دوسرا بیٹا ہے جو غریب ہے، نہ اس نے کوئی بہت زیادہ ترقی کی، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، لیکن جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کے ابا کون ہیں تو وہ کہتا ہے یہ میرے ابا ہیں، میں کبھی بھی ان سے دستبردار نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ان کو میں چھوڑ نہیں سکتا، اگر مجھ سے ابا کی نافرمانی ہو جائے تو ابا سے معافی مانگوں گا، سوری کروں گا۔ دنیا کی نظر میں اس پہلے والے کی ویلیو بہت زیادہ ہوگی، لیکن ابا کی نظر میں اس پہلے والی کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں ہوگی۔ آج پہلی دفعہ ٹکے کا لفظ میں ایسی جگہ استعمال کر رہا ہوں جہاں ٹکا استعمال ہوتا ہے، بنگلہ دیش، ورنہ یہ مثالیں میں نے بہت دی ہیں 2 ٹکے، لیکن ایسی جگہ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے ٹکا کی، ہاں تو چلتا ہی ٹکا ہے۔ ایک آدمی کو کسی نے تانا دیا، 2 ٹکے کے آدمی، اس نے کہا سر آپ نے اپنی ویلیو میرے ساتھ برابر کر دی، اس پر مجھے بہت افسوس ہوا۔ خیر، تو ابا کی نظر میں وہ بیٹا جو ابا کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے، باقی بہت سارے کام کر رہا ہے، لوگوں کی نظر میں تو حیثیت ہوگی، ابا کی نظر میں ہوگی حیثیت؟ ہے بھائی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابا کہے گا جو مجھے مانتا ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے نا، لوگوں کے لیے خدمت کر رہا ہے تو لوگوں سے اجر لینا اس کو۔ تو یاد رکھو اس کائنات کو سائنسدانوں نے نہیں بنایا، اس کو کس نے بنایا ہے؟ یہ بنی نہیں ہے، بنائی گئی ہے۔ خود بخود دنیا میں کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، خود بخود شادی بھی نہیں ہوتی،
کیونکہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا, کوئی شادی نہیں ہو رہی. بھائی ہلو گے جلو گے پیسہ کماؤ گے کہیں پیغام بھیجو گے تو ہوگی نا, ایسے بیٹھے بیٹھے تھوڑی ہو جاتی ہے. ایک مولوی صاحب بیٹھے بیٹھے دعائیں مانگتے تھے, اے اللہ, وہ حلوے بہت کھاتے تھے, مٹھائی حلوے بہت, دعائیں مانگتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. تو کسی نے کہا حضرت شہادت کے لیے بارڈر پہ جانا پڑتا ہے, حلوے میں بم رکھ کے کوئی بھی نہیں دیتا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کچھ کرنا پڑتا ہے. دنیا میں کوئی بھی کام خود بخود کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ ہو نہیں سکتا یہ کائنات خود بخود بن گئی ہو, میں اور آپ خود بخود بن گئے ہو. اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے, اور بنانے والا کون ہے, اس کا نام کیا ہے, اللہ. خدا نے بنایا اس کائنات. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کو کیوں مانے, ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ معاذ اللہ کسی اور نے بنا دیا ہو. اس کا جواب یہ, بھائی ہم اس خدا کو مانیں گے نا جو ہم سے کلام کرتا ہے, جو ہمیں بتاتا ہے, جس نے قرآن نازل کیا, جس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا, جس نے پیغمبروں کو بھیجا. اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے ہی نہیں جو اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہو, اپنا تعارف کرواتا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, اللہ کہتے ہیں 5 نمازیں پڑھنی ہے. اے اللہ تو کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, زنا سے ناراض ہوتا ہوں, شراب سے ناراض ہوتا ہوں, جوے سے ناراض ہوتا ہوں, سود سے ناراض ہوتا ہوں, چوری سے ناراض ہوتا ہوں. اے اللہ تو کس کا حق تو نے سب سے زیادہ رکھا, ماں کا حق اور باپ کا حق میں نے سب سے زیادہ رکھا. اے اللہ جب باپ مر جائے وراثت کیسے تقسیم ہوگی, وہ اللہ بتاتے ایسے تقسیم ہوگی. ایک تو یہ اللہ ہے. دوسرا اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو آج تک اس نے کچھ سمجھایا نہیں ہے اپنے بندوں کو, بات ہی نہیں کر رہا, وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے. تو ہم گونگے بہرے خدا پہ ایمان لائیں, بولنے والے خدا پہ ایمان لائیں جو کلام کرتا ہے. تو وہ اللہ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ہے نہیں. مارکیٹ میں جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا تو جو ہوتا ہے وہی وہ ہوتا ہے آپ کے پاس. آپ کہتے ہو بھائی دیکھو گھر میں فون کرتے ہو یہ چیز اتنے کی مل رہی ہے, اماں کہتی ہے سستی لے آ, اماں اس دکان کے علاوہ کہیں اور نہیں مل رہی, تو اماں کہتی چل وہیں سے لے آ. تو جو چیز اویلیبل ہوگی وہی مانی جائے گی نا. ہم جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ کلام کرتا ہے, وہ اپنا تعارف کرواتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. پوری اپنے بارے میں اس نے معلومات دی ہمیں, اور بندوں سے کبھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوا. آدم علیہ السلام کے ذریعے اپنے بندوں سے رابطہ کیا, موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا, عیسیٰ ابن مریم کو پیغمبر بنا کے بھیجا, داؤد علیہ السلام کو, سلیمان علیہ السلام کو, یونس علیہ السلام کو, اور موسیٰ علیہ السلام کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, ابراہیم علیہ السلام کو, اسماعیل علیہ السلام کو, یوسف علیہ السلام کو, یعقوب علیہ السلام کو, سب کو بھیجتا رہے تاکہ اللہ کا پیغام وہ اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے. تو یہ والے اللہ پہ ہی ہم ایمان لائیں گے, اس کے علاوہ کوئی اور گاڈ نہیں ہے جس پہ ہم ایمان لائیں, کیونکہ وہ ہوتا تو وہ اس طرح ہم سے کلام کرتا اور ہمیں اپنے بارے میں بتاتا. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ بچپن سے بڑے ہوئے, آپ جن کو ابا سمجھتے رہے, ڈیڈی پاپا کہتے رہے, ان کی خدمت کرتے رہے, وہ آپ کے گود میں اٹھا کے گھومتے رہے, آپ اسی 50 سال کے ہو گئے, آپ اسی میں. ایک دن آپ کے ابا کے بچپن کے دوست نے کہا کہ تمہارا ابا میں ہوں یہ نہیں ہے, لہذا میرے ساتھ زندگی گزارو. آپ بولو گے میں 40 سال کے ساتھ 40 سال سے تو ان کے ساتھ گھوم رہا ہوں, میں 40-50 سال سے, اور یہ مجھے اپنے اولاد بھی کہتے ہیں اور میں ان کو اپنا ابا بھی کہتا ہوں. کاغذات میں بھی میں نے ان کو اپنا ابا کہہ دیا, اور اب بھی یہ مجھے اپنا بیٹا کہتے ہیں. پڑھایا لکھایا بھی انہوں نے, اور کاغذ میں بھی یہ میرے ابا ہے. تو اتنے دن آپ خاموش کیوں رہے ہیں بھائی؟ آپ فوراً آتے نا, بولتے غلط, تم کی گود میں اٹھا رہے ہو, میرا بیٹا ہے میں گود میں اٹھاؤں گا. تو اگر وہ کوئی معقول جواب دے تو ٹھیک ہے, اگر معقول جواب نہ دے, بولے بس میں ویسے ہی چپ بیٹھا ہوا تھا, ویسے ہی. ڈاکٹر نے مجھے زیادہ بولنے سے منع کیا تھا, ڈاکٹر نے کہا تھا زیادہ بولنے سے گلا خراب ہوتا ہے, تو 40 سال تک میں بولا ہی نہیں اس چکر میں. آج میرا گلا ٹھیک ہوا ہے تو میں نے کہا, آپ اس سے کہہ رہے ہو بھائی آپ کا گلا کیا, آپ تو اتنی گھنٹے گھنٹے تقریریں کرتے ہو, گلا کیسے خراب ہے یار, وہ الگ بات ہے, لیکن یہ والی بات ڈاکٹر نے بولنے سے منع کی تھی. تو آپ مان لو گے اس باپ کا دعویٰ جو جھوٹا باپ ہے؟ کبھی بھی نہیں مانو گے, بولے ہٹ یہاں سے دفاؤ. ہم جس اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ تو کلام کرتا ہے, آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے کتابیں بھی نازل کر رہا ہے, احکامات بھی نازل کر رہا ہے. اور جو دوسرا خدا ہے اگر کوئی ہے وہ ہزاروں سال سے چپ بیٹھا ہوا ہے, یا تو اس کا گلا خراب ہے یا اس کو ڈاکٹر نے بولنے سے منع کیا ہے. تو ہمارے پاس اللہ کے علاوہ گاڈ, اللہ کے علاوہ ماننے میں ہمارے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں, تو اللہ ہی کو ماننا پڑے گا ہمیں خدا.
اس لیے یاد رکھو اسلام کا کانسیپٹ 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کے ساتھ کوئی مذہب پنپتا ہی نہیں ہے بھائی۔ اللہ کا تصور اتنا کلیئر، پیغمبروں کا تصور کلیئر ہے، تعلیمات 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہے۔ تو میرے اور آپ کے پاس اگر ہم مذہب کو فالو کرنا چاہیں تو اسلام کے سوا کوئی آپشن ہے ہی نہیں، کوئی اسلام کے ٹکر کا ہے ہی نہیں، تو ہم وہاں کیوں جائیں؟ تو اس لیے جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اوریجنل خدا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ اپنے ماننے والوں کو، کوئی جمشید کا بیٹا ہو، جمشید نام کے لوگ ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ، تو جو بیٹا جمشید صاحب کو مانتا ہوگا کہ میرے ابا ہیں، اور ایک بیٹا نہیں مانتا، تو دنیا تو شاید دوسرے کو سر پہ بٹھائے، لیکن ابا کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ ابا اس کو پہلے اس کو مانیں گے جو ابا کو مانتا ہے، ابا کو نہیں مانتا تو ابا کہے گا بھائی تو ساری دنیا کو مانتا ہوں۔